اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور جب کہا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، تو کہنے لگے بنی اسرائیل کہ اس کو کیسے حق ہے ہمارے اوپر حکومت کرنا، بلکہ اس سے زیادہ حقدار تو ہم بادشاہت کے ہیں اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ بنایا ہے، اور وہ ویسے بھی علم کے اندر اور جسم کے اندر بھی تم سب سے زیادہ ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ملک دے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین وہی طالوت کا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کی معیت کے اندر، جس کی رہنمائی کے اندر ہم مل کر جہاد کریں اور کفار کے ساتھ جنگ کریں، لڑائی کریں، تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی چیزیں واپس لائیں اور ہم اپنی حکومت بنائیں اور ہماری طاقت بھی واپس آ جائے، اور اسی طرح ہمارے پاس تورات بھی آ جائے اور ہماری جو تابوت سکینہ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے، اور اسی طرح ہم ان سے اپنے بدلے بھی لے لیں، اور جس طرح ہماری اولادوں کو گرفتار کیا گیا اور ہمیں مارا پیٹا گیا، ہمارے قتل کیے گئے، اس سے تاکہ ہم بدلہ بھی لے سکیں۔ تو اس پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت شمعون علیہ السلام نے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت ایک بادشاہی خاندان سے نہیں تھا، شاہی خاندان میں سے تو نہ تھا، بلکہ ایک لشکری تھا اور مجاہد تھا اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے والا تھا، اور اس کے پاس کچھ مال بھی نہیں تھا، اور آل یہود جو تھے وہ شاہی خاندان میں سے تھے۔ ان سب نے اعتراض کیا کہ اس کو کیسے بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کریں گے، یہ کیسے ہمارے اوپر حکومت کر سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، اور نہ ہی یہ شاہی خاندان میں سے ہے۔ تو حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بحکم الہی میں نے تم سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا ہے، یہ ان کی بزرگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس سے بہتر چاہا اسی کو تمہارے اوپر حکمران مقرر کیا ہے، وہ ویسے بھی علم کے اندر اور جسم کے اندر بھی تم سب سے زیادہ ہیں، اور علم سے مراد وہ بہت بڑے عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے مراد وہ قوت رکھنے والے تھے، یعنی طاقت کے اندر بہت بڑے طاقتور تھے۔ وہ کس طرح کہ جنگ کے فنون، لڑائی کے فن کو وہ جانتے تھے، اور کیونکہ وہ لشکری تھے، وہ لشکر کی قیادت کرنے والے تھے، وہ بڑے مجاہد تھے اور بڑے تقوی والے تھے اور عالم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں برگزیدہ بندہ عطا فرمایا ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اگر میرا فیصلہ ہوتا تو پھر تو رد و بدل ہو سکتا تھا، پھر اس کے اندر غور و فکر کیا جاتا تھا، بلکہ یہ میرا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بہتر چاہا وہی تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس کو کیسے ہمارے اوپر بادشاہت کا حق ہے، جبکہ اس کے پاس نہ کوئی مال ہے نہ یہ بادشاہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے برگزیدہ بنایا تم پر، اور جسم میں بھی اور علم میں بھی تم سے سب سے زیادہ ہیں۔ وہ علم رکھنے والے بھی ہیں اور قوت رکھنے والے ہیں، جسمانی طور پر بھی وہ بڑے مضبوط ہیں، اور جہاد کرنے کے وہ قابل ہیں، اور کماندار بننے کے لیے وہ لائق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، اور تمہاری وہ رہنمائی کرے گا اور لشکر کی قیادت کرے گا، وہی تمہارے اوپر کماندار مقرر ہوگا، وہی اس جنگ سے اور اس فتنے سے تمہیں نکال سکتا ہے، وہی تمہیں ان سب پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، جس سے وہ تمہاری پوری کی پوری قیادت کرے گا، اور تمہیں وہ کھوئی ہوئی چیزوں بھی لا کر دے گا، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں کھوئی ہوئی چیزیں تمہاری واپس کر دے گا۔
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، بلکہ اس کے اندر ہماری کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی ہمارا اپنا کوئی ارادہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم پر یہ وہ بادشاہ مقرر کیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ کیا مراد کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کرنا ہے، اس لیے تم اس مشکل حال کے اندر ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ کیونکہ خوب جانتے ہیں، وہ خوب علم رکھنے والے ہیں، وہ خوب اس بساطت کو، اس چیز کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ جب تم ان کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا، اور تمہاری جو چیزیں کھوئی ہوئی ہیں وہ بھی تمہیں واپس لا کر دے گا۔ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔